ہو تو تاجدار کائنات کی زبان مقدس کے ذریعے سے رب کائنات اپنی عدالت لگائے گا۔ شک نے جب یہ خواب اس کی تعبیر دی، تاریخ عالم گواہ ہو گئی کہ سابقہ امم کے راہبین، منجمین، کاہنین، جن کو علوم و معارف کے اوپر بڑی دسترس ہوا کرتی تھی، ارے وہ بھی تاجدار کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنایا کرتے۔ اور نہ صرف یہ خبریں، نہ صرف یہ اخبار صادقہ، نہ صرف یہ رویائے صادقہ، ان کا چرچا عوام الناس میں، نہ صرف یہ جاؤں میں، نہ صرف معبد خانوں میں، بلکہ بادشاہوں کے ایوانوں میں اور ان کے درباروں میں بھی ہوا کرتا۔ اور وہ بادشاہ بھی یہ تمنا اور آرزو کیا کرتے کہ کاش کہ ہمیں اس نبی کی آمد کا دور مل جائے تو ہم بھی اس نبی کے جوتوں کے تسمے بند کرنا اور کھولنا نصیب ہو جائے۔ عزیزان محترم، یہ تو بات تھی یمن کے فرما روا اور یمن کے حکمران ربیعہ بن نصر کی، اور آپ نے شک اور صدی کی اس تعبیر کے اندر جو انہوں نے تعبیر بیان کی کہ بادشاہ تیری سلطنت ختم ہوگی، اس پر حملہ آور حبشی ہوں گے اور وہ حکمران ہوں گے، پھر ان کی سلطنت ختم ہوگی، حملہ آور قبیلہ ذی جزن کے لوگ جس کا نام سیف بن ذی جزن ہوگا، وہ آئے گا اور وہ حکمران بنے گا۔ جب وہ وقت آیا، تاجدار کائنات کی ولادت کو اس وقت 2 سال بیت چکے تھے۔ کتنے؟ 2 سال حضور کی عمر مبارک ہو چکی تھی جب سیف بن ذی جزن ملک یمن کا حکمران اور فرما روا بنا۔ تاریخ عالم کا یہ واقعہ بڑا توجہ طلب ہے۔ دنیا عالم سے اور قرب و جوار کی سلطنتوں کے بادشاہ سیف بن ذی جزن کو مبارکبادی دینے کے لیے ملک یمن صنعاء اس کے دارالخلافہ پہنچے۔ چنانچہ وادی مکہ سے اہل مکہ اور قریش مکہ کا ایک وفد سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں دیگر رؤسائے مکہ کے ساتھ مبارکباد دینے کے لیے صنعاء بھی پہنچا۔ چنانچہ جب صنعاء پہنچے، انہوں نے پوچھا سیف بن ذی جزن کہاں اس وقت بیٹھا ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ وہ اس وقت اپنے محل غمدان کے اندر اپنا تخت لگائے ہوئے ہے۔ چنانچہ غمدان محل نامی محل کے اندر حضرت سیدنا عبد المطلب اپنے وفد کے ساتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ جب وہاں پہنچے، کیا دیکھا؟ سیف بن ذی جزن دیگر شہزادوں، بادشاہوں، امراء، رؤساء، وزراء اور دیگر ملکوں کے وفود کے ہمراہ بڑا خوش و خرم ان کی گفتگو سن رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ وادی مکہ کا یہ قافلہ اور یہ وفد جب مبارکبادی کے لیے پہنچا، سیدنا عبد المطلب نے یمن کے فرما روا سیف بن ذی جزن سے گفتگو کرنے اور مبارکبادی کے کلمات ادا کرنے کے لیے اجازت طلب کی۔ بادشاہ کہنے لگا آپ کو میں اجازت دیتا ہوں اگر آپ کو شان شاہی کے آداب ملحوظ خاطر رکھنے آتے ہیں تو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد المطلب فرمانے لگے کیوں نہیں؟ جناب سیدنا عبد المطلب نے سیف بن ذی جزن کے سامنے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے بادشاہ سلامت کو، نئی تخت شاہی، تخت سلطنت مبارک ہو، اور یہ اسی کے شایان شان ہے کیونکہ اس کا حسب، اس کا نسب عالی ہے، یہ اسی کے شایان شان ہے، اس کا ہاتھ جود و سخا سے کبھی رکتا نہیں، یہ اسی کے شایان شان ہے کہ اس کا پڑوسی بھی اس کی وجہ سے باعزت اور مکرم ہوتا ہے۔ ایک طویل آپ نے اس کی تعریفی توصیفی کلمات میں ایک خطبہ بلیغ ارشاد فرمایا۔
सैफ बिन ज़ी यज़न बड़ा खुश हुआ, पूछा आप कौन हैं? सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने अपना नस्ब नामा बयान किया। आपने फरमाया अब्दुल मुत्तलिब ने हाशिम इब्ने अब्द मन्नाफ। जब आपने अब्द मन्नाफ का नाम लिया तो फरमाने लगा, मैं भी सोचता था कि इस तरीके से बलागत, फसाहत, इस तरीके से अरबी के अंदर फुस्सा बयानी कोई और शख्स नहीं कर सकता, इसमें मेरा खून झलक रहा है। सैफ बिन ज़ी यज़न बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुका था। उसने कहा, आप तो रिश्ते में मेरे भांजे लगते हैं, लिहाजा आपको मुबारक, आपका आना मुबारक, आपकी मुबारकबादी मैं कबूल करता हूं। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब और आपके दीगर वफूद को बादशाह ने सना के अंदर ठहराया और कहा, इनके लिए ऊंटनियां, इनके लिए घोड़े, इनके लिए माल दौलत, इनकी मेहमान नवाजी के लिए जो कोई कुछ कर सकते हो कर दो, सब कुछ हाजिर है। और फरमाया, जब तुम जाने लगो तो मुझे मिल के जाना, इनामात और इकराम की नवाजिश करूंगा, क्योंकि तुम मेरे रिश्ते में भांजे भी हो और वादी मक्का, जिस शहर से, जिस हरम से तुम आए हो, उसकी बड़ी कदर और मंजरत है मेरी निगाह के अंदर। 1 महीने तक सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, हम सनआ शहर जो मुल्क यमन का शहर है, दारुल खिलाफा था, उसमें ठहरे रहे। हमने बारहा दोबारा बादशाह से मिलने की इजाजत तलब की, लेकिन बादशाह ने हमें 1 महीना तक अपनी मुलाकात का शर्फ न बख्शा। 1 महीने के बाद सैफ बिन ज़ी यज़न ने सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को खलवत में बुलाया। अब जरा काबिल तवज्जो है बात जो मौजू से मुताल्लिक़। बुला के कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब, हमारे पास एक किताब है, जिस किताब को सिवाय हमारे पढ़ने के, हमारे बच्चों के पढ़ने के कोई और पढ़ नहीं सकता। नस्ल दर नस्ल सदियों से सिर्फ वो हमारे पास चली आ रही है। मैंने उसमें पढ़ा है कि जिस शहर से तुम लोग आए हो, वहां पर एक आखिरी नबी पैदा होगा, और मेरा ख्याल है वो पैदा होने वाला है या पैदा हो चुका है। सैफ कहने लगा, उसके खसाइस ये होंगे कि वो सदका और खैरात नहीं खाएगा, हदिया कबूल करेगा, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों का मावा और बच्चा होगा, जो बच्चियों को